دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا، دل میں کسی کو بسایا نہ جائے گا۔ حضور علیہ السلام کے والدین کے متعلق کہ حضور علیہ السلام کے والدین مسلمان تھے، یعنی کہ بعض وہابی ان سے کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے جو والد تھے وہ کافر تھے، اور اس پہ حدیث پاک یہ دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ایک صحابی سے فرمایا کہ میرا باپ اور تیرا باپ دونوں جہنم میں ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں عرض کروں کہ وہابی ابن ابلیس کی اولاً تو باتیں آپ کو سننے کی حاجت ہی نہیں ہے، دوسرے ہے کہ سنی علماء کے بیان، تقاریر اور تصانیف آپ کے لیے کافی ہونے چاہیے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے منع فرمایا کہ نہ ان کی مجلس میں بھی نہ بیٹھا جائے، نہ ان کی باتوں کو سنا جائے، نہ ان کے بیان کو سنا جائے، کہ کیا بات دل میں ایسی گھر کر جائے کہ جس سے ایمان جاتا رہے۔ تو جہاں ایمان کی حفاظت کا معاملہ ہے وہاں مسلمان کو اس بات کا بہت خاص خیال رکھنا چاہیے کہ انٹرنیٹ وغیرہ سے یا لائیو جس طرح ممکن ہو ان کے بیانوں کو بالکل بھی نہ سنا جائے، بلکہ ان کے بیانات کو سننا یہ حرام ہے، دل میں یہ وسوسے پیدا کرنے والی بات ہے۔ یہ جو فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے والدین کے متعلق، تو حضور علیہ السلام کے والدین مسلمان ہیں، کافر نہیں ہے معاذ اللہ۔ یہ جو وہابیوں نے حدیث بیان کری ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میرا باپ اور تیرا باپ جہنم میں ہے، یہاں مراد باپ سے چاچا ہیں، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یہاں مراد ہیں۔ عربی زبان میں کبھی والد چاچا کو بھی یعنی باپ سے تشبیہ دے دی جاتی ہے، باپ کہہ دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کی مثال موجود ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے کا تذکرہ کیا۔ تو یہاں جو مراد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ، یہاں مراد ابو طالب ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے چاچا ہیں، والد نہیں، حضور علیہ السلام کے والد مسلمان ہیں۔ ایک غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے والد کا نام عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ، یعنی اللہ جس کا نام عبداللہ ہے وہ ایمان والا اگر نہیں ہوگا تو پھر بھلا ایمان والا کون ہوگا؟ اور سب سے اہم بات ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں پاک نسلوں سے منتخب ہوتا آیا، آگے بڑھتا جو ہے آیا پاک نسلوں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام جتنے بھی پشتوں میں یعنی آگے بڑھتا ہے وہ سب پاک نسلیں تھیں، اس کے اندر کفر شرک کا اس طریقے کا کوئی اندیشہ نہیں تھا۔ اور ایک غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ آپ اس بات پہ غور فرمائیں کہ خود حضور علیہ السلام جو ساری امت کو بخشوا کر یعنی جنت میں لے کے جائیں گے، جہنم جن لوگوں پر واجب ہو چکی ہوگی ان تک کو، یہاں تک کہ جن کو جہنم میں پھینک دیا گیا ہوگا ان کو دوزخ سے نکال کر، یعنی پھینکے ہوئے کو نکال کر دوزخ سے اور جنت کی طرف ان کو لے کے جائیں گے۔ تو ایسے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جو پوری امت کی بخشش کروائیں، مغفرت کروائیں، پوری امت کو دوزخ سے نکال کر جنت کی طرف لے جائیں، ان کے خود کے والد اگر جہنم میں ہوں گے یعنی مومن نہ ہوں گے، اور تمام جو ہے آخرت کی عمر اگر جہنم میں ہوں گے، تو بھلا یہ تو ایک طریقے سے ان کی ذات کے اوپر عیب ہی سا لگ رہا ہے کہ مطلب جو پوری امت کو بخشوائیں اور والدین کو نہ بخشوائیں، کتنی عجیب بات ہے۔ تو اس لیے یہ گمان کرنا ہی وسوسہ شیطانی ہے کہ حضور علیہ السلام کے والد جو ہے جنت میں یہ نہیں جائیں گے۔ یہ وہابیوں کا مطلب ایک پیشہ ہے، حضور سے متعلق جتنی چیزیں ان سب کی ایک طریقے سے یعنی ڈیگریڈ کرنا، ان کی توہین کرنا، یہ ان کا ایک پیشہ اور خاص ان کا جو ہے نا مقصد ہے۔ تو چاہے حضور کے والد کی بات ہو، اہل بیت کی بات ہو، یا امام حسن حسین کی بات ہو، یا دیگر صحابہ کی بات، جس کا تعلق حضور علیہ السلام سے ان کی شان کو اکثر گھٹاتے ہی ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہابیوں کے بیان سنیں کہ کون کیا کہتا ہے، کون کیا نہیں کہتا۔ آپ صرف سنی علماء ہی کے بیان سے انہی کی تصانیف کو پڑھیں اور انہی کی باتوں کو اور یعنی دھیان دیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا